بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میری پیاری خواتین، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب بارات آنے والی ہے۔ آج 14 تاریخ ہے چاند کی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا اس کے بعد سے 15 تاریخ لگ جائے گی، شعبان کی 15 تاریخ، یعنی کہ شب بارات داخل ہو جائے گی۔ آج سورج غروب ہونے کے بعد ہی 15 شعبان داخل ہو جائے گی، شب بارات داخل ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھ لیا ہوگا، یا ہمارے علماء اکرام کی زبانی آپ نے سنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے انداز میں آپ کو بتا رہے ہیں، میں بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، اب یہ عبادت کی رات ہے، اس میں عبادت کرنا چاہیے۔ یہ نجات والی رات ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، مرد اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ مرد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی عورت ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ بات تو مکمل ہو گئی۔ اب رہا ان لوگوں کا مسئلہ کہ جن کو پیریڈ آ رہا ہو اور شب بارات داخل ہو گئی، شب بارات آ چکی ہے اور ان کو زمانہ چل رہا ہے حیض کا، ماہواری جو آتی ہے مہینے میں، ناپاکی کی حالت چل رہی ہے، تو اس حالت میں وہ کیسے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ وہ قرآن کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ ہے نا، وہ نفلی نماز کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی۔ حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں، نہ وہ نفلی نمازیں پڑھ سکتی ہیں، اور نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ یہ تین کام تو وہ نہیں کر سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شب بارات کی رات ہے، یہ رات بڑی اہمیت والی رات ہے، بڑی عزت اور قدر اور نجات والی رات ہے یہ۔ اس رات میں ان کو بھی دعائیں مانگنا ہے، ان کو بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان کے لیے کیا صورت ہے؟ تو دیکھیے، ان کے لیے کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، ہمارے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں، مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، ہے نا، اور نفلی نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن وہ حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ذکر الہی کر سکتی ہے، کلمہ شریف پڑھ سکتی ہے، تسبیح اور تحلیل کر سکتی ہے، دعائے استغفار کر سکتی ہے۔ تو اگر میں اپنی ان خواتین سے گزارش کروں گا، ان عورتوں سے، ان لڑکیوں سے گزارش کروں گا، ان خواتین سے گزارش کروں گا کہ جن کو حیض کا زمانہ چل رہا ہے، ناپاکی کی حالت ہے، تو وہ اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں، اس رات کو جانے نہ دیں، ہاتھ سے جانے مت دینا اس رات کو۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ جو ہے وضو بنا کر، ناپاک آپ ہیں لیکن حکم یہ ہے کہ وضو بنا لیں، اور وضو بنانے کے بعد میں ذکر الہی کر لیں، بیٹھ کر گھر میں کلمہ شریف پڑھ لیں، دعا استغفار کر لیں، کچھ بھی یہ کر سکتی ہیں۔ یعنی آپ حضرات کو میں بتائی دیتا ہوں، اپنی پیاری خواتین کو، اپنی پیاری بہنوں کو میں بتائی دیتا ہوں کہ آپ ناپاکی کی حالت میں بھی وضو بنا کر یہ کام کر سکتی ہیں، یعنی ذکر الہی کر سکتی ہیں، کلمہ شریف کر سکتی ہیں، دعا استغفار کر سکتی ہیں، تسبیح کر سکتی ہیں، اور توبہ استغفار بھی کر سکتی ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اور جو گناہ آپ سے ہو گیا ہے، بھول کر کیا ہے آپ نے، جان کر کیا ہے آپ نے، یا بھولے سے، جانے سے، کسی بھی طریقے سے آپ سے گناہ ہو گیا، تو آپ اس رات میں ضرور معافی مانگ لینا اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن یہ تین کام مت کر لینا، نہ نماز پڑھنا ہے آپ کو، نہ قرآن پڑھنا ہے، اور نہ روزہ رکھنا ہے ناپاکی کی حالت میں، لیکن دعا آپ کر سکتی ہیں۔ تو میرا یہی پیغام تھا۔ میں نے آج سوچا کہ اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا عمل بتا دوں۔ وہ عورتیں زیادہ پریشان ہوتی ہیں جو ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں اور شب بارات آ گئی، وہ کیا کریں، وہ سوچتی ہیں، تو ان کو یہ کام کر لینا چاہیے جو میں آپ کو بتا چکا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم۔